PSL सीजन 11 तमाशाइयों के बगैर होगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस PSL महदूद, इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसला कफायत शारी मुहिम के तहत किया गया। जब तक बहरान है क्राउड को इजाज़त नहीं दे सकते। पेशावर के शहरियों से मैचेस मुनक्किद न कराने पर भी माजरत। खरीदे गए टिकट्स 72 घंटे के अंदर वापस कराए जा सकते हैं। फ्रेंचाइजर्स का नुकसान PCB पूरा करेगा। मजीद कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए जिन्होंने बहुत से वाक़यात नाकाम बनाए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अहम फैसला। महंगी गाड़ियों की हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमतों में इजाफा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की मंजूरी। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए की माहाना बचत होगी। आवाम को इस बजट से रिलीफ मिलेगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात के बायस तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अप्रैल से सप्लाई सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। कहा डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। ईरान के इसराइल पर हमलों में बड़ी तबाही। एटमी मरकज़ डेमोना और रात शहर पर क्लस्टर वार हेड वाले मिसाइलों की बारिश। 6 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली हुकूमत ने अब तक 180 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। डेमोना में ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। कई मुल्हिका इमारतें भी मलबे का ढेर बन गई। अराद पर हमले का अलर्ट भी जारी न हो सका। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरानी हमलों से घबरा गए। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए। अराद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले। फौजी इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया गया। गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झुंझला उठे। कभी सख्त बयान तो कभी यू टर्न। अमेरिकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। कहा अगर 48 घंटों के अंदर आबना हरमुज न खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला करेंगे। ईरान एक मुआहदा करना चाहता है लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिए। जंग काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी। ईरान ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ट्रंप ने बिजली घरों को नुकसान पहुंचाया तो अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। डिसैलिनेशन प्लांट्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक नमावन में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। तेहरान की फ़ज़ाओं में ड्रोन को तबाह कर दिया गया। हमलों में ईरान भर में अब तक 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट का कहना है कि हमलों में 81,000 से ज़ायद शहरी यूनिट्स को नुकसान पहुँचा। तिब्बी मराकज़, स्कूल्स, एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया गया। ट्रंप ईरान जंग में फंस चुके, आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में हैं। साबिक वज़ीर दिफा लेवन पेनेटा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी हुक्काम को ईरान के हरमुज़ बंद करने की सलाहियत का खूब इल्म था। हरमुज़ खोलने से मुतालिक ट्रंप की तकरार बच्चों वाली है ना कि सदर वाली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का नतीजा ठीक नहीं रहा। ईरान में मजीद ज़िद्दी निज़ाम आ गया। पीट हेग्ज़िथ वज़ीर दिफा नहीं, ट्रंप का सहूलतकार है। अमेरिकी सेनेट फॉरेन रिलेशनशिप कमेटी के रुकन सेनेटर क्रिस मर्फी की भी तनकीद। कहा सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके, वो घबराहट का शिकार हैं।
ایرانی حکمت عملی اب دفاع سے نکل کر جارحانہ جنگ میں بدل گئی ہے۔ ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل عبدالحی کی امریکہ اور ایران کو وارننگ، کہا ایران کے نئے ہتھیار دشمن کے اندازے الٹ دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر آج ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے۔ آج رات اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کا جنوبی حصہ کئی گھنٹوں تک ایرانی میزائلوں سے چمکتا رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتکاری بھی شروع۔ مصر، قطر، برطانیہ، امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ پیغامات کا تبادلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ ایرانی میزائل پروگرام 5 سال کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکہ سے جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ ایرانی منجمد اثاثے واپس کر دے تو مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ کویت میں امریکی F-15 گر گیا۔ ایران کی جانب سے F-15 طیارے کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ۔ امریکی F-15 کو ابنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ طیارہ قطر کی حدود میں گر کر تباہ ہوا۔ گزشتہ روز ایران نے اسرائیل کا F-16 طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ اسرائیل نے ایرانی جنگ کے دوران اپنے F-16 طیارے کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ ایران تمام اسلامی ممالک کی لائن آف ڈیفنس ہے۔ حماس کی القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے غزہ کے ہزاروں شہیدوں کے قتل عام کا رد عمل بھی ہیں۔ جارح ممالک آزاد ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ایرانی طاقت نہ ہو تو اسرائیل اور دیگر مسلم ممالک پر چڑھ دوڑے گا۔ مسلم امہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب کارگو بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ واقعہ شارجہ کے شمال میں 15 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ ایرانی حملوں کے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات پر حملوں کے باعث سعودی وزارت خارجہ ناراض۔ ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ ایرانی فوجی اتاشی سمیت سفارت خانے کے دیگر 5 ارکان کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں مزید قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ دوسری جانب ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب سے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات سے جڑی تمام توانائی تنصیبات نشانہ بن سکتی ہیں۔ قطر میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ قطری حکومت نے واقعے میں عملے کے 6 ارکان کی موت کی تصدیق کر دی۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران فنی خرابی کا شکار ہوا۔ ہیلی کاپٹر سمندر میں جا کر تباہ ہوا۔ حادثے میں عملے کے 7 ارکان لاپتہ ہوئے، جن میں سے 6 کی لاشیں مل گئیں، 7ویں کی تلاش جاری۔ ایران کی بحر ہند میں امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر بیلسٹک میزائل داغنے کی تردید۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران 2000 سے زائد کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کی صلاحیت نہیں رکھنا چاہتا۔ ایران کا امریکی اور یورپی شہریوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میزائل پروگرام صرف ایران کے دفاع کے لیے ہے۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک۔ طالبان کی سپریم کورٹ کی سزاؤں پر آمو ٹی وی کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ ایک سال میں کم از کم 1184 افراد کو کوڑوں کی سزا۔ 8 ماہ کے دوران تقریباً 100 خواتین کو سرعام کوڑے مارے گئے۔ 6 افراد کو سرعام سزائے موت دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سزاؤں سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کی بیٹی مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئیں۔
مغربی خورشید ملک کو 16 مارچ کو برین ہیمریج ہوا، طبیعت زیادہ خراب ہونے پر وینٹیلیٹر منتقل کیا گیا، دوران علاج نجی اسپتال میں چل بسیں۔ نماز جنازہ کل سحر 3:30 بجے ادا کی جائے گی، تدفین ڈیفنس کراچی کے قبرستان میں کی جائے گی۔ سینیٹر شیری رحمان کے گھر پر تعزیت کے لیے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، گورنر فیصل کریم کنڈی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی شیری رحمان کی صاحبزادی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مودی حکومت کے فیصلے بھارت کو لے جائیں گے پیچھے، سکھ رہنماؤں کے بیرون ملک قتل پر امریکہ ناراض۔ بھارت کی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے ریاست سیاٹل میں خالصتان ریفرنڈم کی اجازت دے دی، خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ صدر مملکت نے اپنے دیگر عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی حاضری دی، مرحومین کی درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا۔ صدر مملکت کی پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھی دعا۔ عید الفطر کا دوسرا دن، موج مستی اور ہلے گلے کا سین آن۔ کل کے میزبان آج بنے مہمان۔ میٹھی عید کے دوسرے دن کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کا پروگرام، گھر لذیذ پکوانوں سے مہک اٹھے، کہیں بریانی تو کہیں قورمے کی خوشبو، شیر خورما اور کھیر سمیت مزے مزے کی ڈشز سے مہمانوں کی توازو، رات میں کڑھائی، نہاری، باربیکیو کے مزے۔ نئے نئے کپڑے اور کرارے کرارے نوٹ، بچے عیدی چڑیا گھر کی سیر، جھولوں اور آئس کریم کھا کر اڑانے میں مصروف۔ سی ویو پر دن بھر منچلوں کے ڈیرے، لڑکیوں نے بھی سج سور کر فیملیز کے ہمراہ سمندر کنارے خوب انجوائمنٹ کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پیغام میں کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ خطے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے، عمل درآمد بحال کیا جائے، پانی کی محفوظ فراہمی کو قومی ترجیح ہونا چاہیے۔ پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں فی کس پانی کی دستیابی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا آبی وسائل کے تحفظ کے لیے فوری اور اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ کراچی کے پل پلازا میں ایک بار پھر آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ شعلوں پر قابو پانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے آگ بجھانے کے لیے کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر آگ نشے کے استعمال کے دوران لگی، نشے کے عادی شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر خاتون قتل، پشتو کی مشہور ٹک ٹاکر کو شوہر نے فائرنگ کر کے قتل کیا، ملزم نے بعد میں خودکشی کر لی، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پی ایس ایل کے میچز 26 مارچ سے ہوں گے، غیر ملکی سٹارز کی آمد شروع ہو گئی۔ سری لنکا کے دونت ویلا لاگے نے لاہور قلندرز کو جوائن کر لیا، زمبابوے کے سکندر رضا پہلے ہی جوائن کر چکے۔